ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو آج ہمارے لبرل لوگوں میں جنت کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے، اس فالٹ کا علاج کرنا بہت ضروری. اکثر ملحد اور ایتھیس لوگ اور لبرل لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اتنی عیاشی ہو بھائی، شراب بھی مل رہی ہے، 72 حوریں مل رہی ہیں، یہ تو عیاشی ہے. خدا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے عیاشی کا کہہ کے، ہے بھائی، عیاشی دے رہا ہے، عیاشی. تو وہاں تو لائبریری ہونی چاہیے. جیسے آپ دنیا میں جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو تم یہ کرو تو میں ایک لائبریری بنا دوں گا، اس سے تم کیا کرو گے، اسٹڈی کر کے ترقی کرنا، تمہیں امریکہ میں فلاں یونیورسٹی میں. تو شریف لوگوں کی موٹیویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور پاگلوں کی موٹیویشن کا دنیا میں کیا طریقہ ہے، ابے تو یہ کر لے، میں تجھے 3 گٹکے فری میں لا کے کھلا دوں، تو شراب کی بوتلیں اور نائٹ کلب میں تو جانا، انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی کیسے، مسلمانوں کا اللہ بھی موٹیویشن کیسے کر رہا ہے، جنت میں حوریں اتنی خوبصورت سفید کلر کی اور بڑی بڑی آنکھیں اور 70 حوریں اور شراب اور کباب. تو یہ کیا ہے؟ تو عیاشی. اللہ ایسے موٹیویشن کرتا، وہاں لائبریری ہوگی، وہاں تم تحقیقات کرو گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، لیڈرشپ ملے گی تمہیں، وغیرہ وغیرہ. دیکھو انگریز بھی جب کسی کو نوازتے ہیں نا بڑے کام پہ، سائنٹسٹ کو، تو پیسے ہی دیتے ہیں اس کو. انگریز کے ہاں تو ہر چیز کی قیمت کس سے ہے؟ یہ گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کا جو بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتے ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے، پیسوں سے پتہ چلتا ہے. اس کو کتنے پیسے دیے جائیں، اور پیسے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے عیش کرنا آسان. انسان کی یہ نیچر ہے کہ انعام اس کو عیش کی صورت میں ہی چاہیے، کتابوں کی صورت میں بولو نہیں چاہیے. اللہ اگر ہمیں کہہ دیتا نماز پڑھو تو قیامت میں ایک لائبریری ملے گی تمہیں، ہم کہتے ہیں اللہ وہاں لائبریری میں کیا ہوگا، اللہ کہتے ہیں تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، نالج تمہیں پتہ چلے گا ارطغرل ڈرامے میں کہاں کہاں غلطی تھی اس تاریخ میں، اور کہاں کہاں حلیمہ نے دغا دی ہے، اور کہاں کہاں ارطغرل نے جھوٹ بولا ہے حلیمہ کے ساتھ. تو اللہ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ حور اور شراب کباب تو تمہیں سمجھانے کے لیے، اصل بات یہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا، تو وہاں ملے گی تمہیں وہ چیز. تو آپ کو اگر ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ہوگا اللہ دکھا دیں گے وہاں پہ، وہ سچی مچی والا دکھا دیں گے، ٹھیک ہے. کوئی نالج چاہیے ہوگی دے دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ، وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو 72 حوریں، عورت کو کیا ملے گا. ابھی میں نے جمعے کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں، وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا، اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں. حالانکہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. یہ خام خامے قرآن آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ جنت. وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو 72 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. کہہ رہی آپ حوروں کے سردار ہوں گی. لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گے تو حوروں کی. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک مرد کو دنیا میں 70 عورتیں دے دو، فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو، 70، اور ایک عورت کو 70 آدمی دے کے تو دیکھو آپ، اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، میرا نام بولو بدل دینا. یقین نہ آئے ایک مرغے پہ 10 مرغیاں ڈڑبے میں رکھو آپ، مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن الٹا کر کے دیکھو ذرا آپ اس معاملے کو، ایک مرغی ہو اور ڈڑبے میں 10 مرغے، صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا، جنازہ اٹھے گا. یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں 72 مرد ملیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے 72 آدمی آپ کو دے دے گا. اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں 40 مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی. تو اب سوچ لو 72 میں سے ہر مرد میں 40 آدمیوں کے برابر قوت، تو 72 کو ذرا 40 سے ضرب دیں ذرا کیلکولیٹر پہ. بولی صاحب آپ یہ نیک کام آپ کر لیں. کوئی ہے کالو کا لیٹر ہے کسی کے پاس؟ 72 کو بھائی 40 سے ضرب دو یار، میں دے دیتا ہوں. 72 کو 40 سے ضرب دے کے چھوڑوں گا 2880. تو وہ 72 آدمی 2880 آدمیوں کے برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب سوچو ایک عورت کو اگر 2880 آدمی بطور ہسبینڈ کے دے دیے جائیں، وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا. کیا خیال ہے؟
یہ کامن سینس کے اسلام دین فطرت ہے، نیچر کی بات کرتا ہے. تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو، صحت اچھی ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، وفادار ہو. اس کے لیے فخر اس میں نہیں کہ میرے 2 میاں ہیں، اس کے لیے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، اور یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے. اس کے لیے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا. تو اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا. اب وہ اس پہ کہتی یہ والا، کہتی ہیں ریپیئرنگ ہوگی، اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں، حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور، کمپنی کہتی ہے جو میکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے، بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا، ریپیئرنگ ہوگی، اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں. تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد، اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا وہ جنتی ہو نہیں سکتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو معاذ اللہ لڑکوں کا شوق ہے، ہومو سیکشولیٹی کا شوق ہے اس کو. اب وہ جب 70 حوروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی. کیوں ہوگی اس کو رغبت؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام بتاتے ہیں تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی، ان کو موٹیویشن ملتی؟ وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لیے تیار نہیں. وہ لوط علیہ السلام سے کہتے تھے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط آپ کہتے ہو شادیاں کرو، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب وہ قوم اگر لوط علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہیں ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے معاذ اللہ. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے بھائی. اب لوط علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں حوروں میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے کہ تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے، تم تو گندے پلید لوگ ہو، تمہیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو، تم جب تک اس جرم سے توبہ کر کے اپنی نیچر کو چینج نہیں کر لیتے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. تو ایسے ہی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا شوق ہے نا، تو مولوی صاحب کو جواب میں کہنا چاہیے تھا محترمہ یہ ان عورتوں کے لیے جو نیچر پر ہے، جو فطرت پر ہوتی ہے. اس کو کتنے آدمی چاہیے؟ اس کو ایک چاہیے، ہاں ڈھنگ کا چاہیے اس کو. تبھی ہم عورتوں سے کہتے ہیں ڈھنگ کا اکلوتا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنگ کے آدمی کی تیسری چوتھی دوسری بن جاؤ. ایک نالائق آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی، کسی مکھنچو کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی دوسری یا تیسری بن جاؤ. تو عورت اس پہ فخر کرتی ہے. تو آج بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے جنت کا، تو ہمیں ان کے مذاق اڑانے پہ ترس نہیں آتا، ہمیں ان کی ذات پہ ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے، حوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں، دیکھو کیسے پاگل ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ یتغامزون، ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں، وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی جا رہا ہے، یہ جنت کی لالچ میں فجر پڑھنے جا رہا ہے بھائی. مذاق اڑاتے ہیں نا. شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ کے آئے گا، جنت چاہیے اس کو. آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ، آج کے دن، آج کے. یہ ہمارے حضرت کہتے تھے الیوم کا لفظ مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. فَالْيَوْمَ، آج، آج. الیوم کا معنی، یوم کا معنی دن، الیوم کا معنی آج. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن وہ لوگ جو جنت پر ایمان رکھتے تھے وہ ہنسیں گے کس پر؟ ان لوگوں پر جو جنت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کہ بے وقوفو، تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اور کمال کی بات ہے جو جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، عورت کے ٹھرکیے زیادہ ہوتے ہیں. جو حوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، اس میں ٹھڑک بھی کم ہوتی ہے. اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ اپنی بیوی پہ گزارا کر نہیں سکتے عام طور پہ. تو ٹھڑک ان میں زیادہ ہے. اور مذاق کس کا اڑاتے ہیں؟ دینداروں کا. تو وہ دیندار تو وفا کرتا ہے، وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اسی ٹھڑک نہ ہونے کی وجہ سے تو حوریں ملیں گی اور ٹھڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. مرد کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے، تو جس میں نہ ہو وہ تو علاج کرا رہا ہوتا ہے اپنا جا کے. تبھی تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لیے. اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا عیاشی دے. اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے ہو، جنت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟
نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے ہے جنت میں؟ آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا؟ تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے، نہریں ہوں گی، اس میں پانی ہوگا، چشمے ہوں گے، قطوفہا دانیہ، سورہ الحق میں کہتا ہے ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے.